بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ وارث اہلہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، رمضان شریف کی مبارک ساعتیں ہمارے پاس ہیں، جس میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک بہت مہلک بیماری اس وقت عالم انسانیت پر چھائی ہوئی ہے۔ اس سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں، پوری دنیا پریشان ہے۔ مساجد بند ہیں، شہروں میں لاک ڈاؤن ہے، ایک طرح سے کرفیو جیسا عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکتوں کے ذریعے اس وبا کو ہم سے دور فرما دے اور اپنا فضل اور اپنا کرم ہم پر نازل فرمائے، ہماری دین اور دنیا دونوں کو سنوار دے۔ اس موقع پر جب کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں، خانقاہ کے اراکین نے یہ مشورہ دیا کہ آن لائن کچھ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ پھر مشورے ہوئے تو یہ طے ہوا کہ قرآن عظیم کی تفسیر سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے۔ یہ عظیم کتاب، برکتوں والی کتاب، ہدایت والی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری نبی پر نازل ہونے والی آخری کتاب، اس کو پڑھ کر سمجھ کر ہدایت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی صحیح سمجھ حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اس سلسلے میں آج یہ ہمارا پہلا درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے دین و دنیا کو بہتر سے بہتر فرمائے۔ قرآن کریم اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ تفسیر سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی گفتگو تمہید کے طور پر اس بات پر ہو کہ قرآن کیا ہے۔ سب جانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے جو مستشرقین میں کافی گردش کرتا ہوا اب باہر بھی نکلا، اور عرب و عجم میں یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے اور ان تک پہنچایا بھی جاتا ہے تاکہ لوگ دین میں مشکوک ہو جائیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ کتاب، یہ کلام اللہ کا نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی بے بنیاد سوال ہے، اور اس طرح کے سوالات اس وقت بھی اٹھے تھے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا یا ہو رہا تھا، مگر سب لوگ عاجز رہ گئے۔ سب کو ماننا پڑا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا، کسی مخلوق کا کلام ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میں مختصراً یہاں یہ عرض کر دوں، دو تین بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسا کلام فصیح و بلیغ جس میں اعجاز اور چیلنج ہے کہ کوئی دوسرا اس کی طرح لا کر دکھائے، یہ کلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا، یعنی ان کی زبان سے لوگوں نے سنا۔
تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی استاد کا مرہون منت نہیں ہونے دیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے پاس جا کر کسی درسگاہ میں جا کر کچھ پڑھا ہو اور کچھ علوم سیکھے ہوں اور اس کے بعد آپ نے کلام کیا ہو. تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد کے سامنے زانوی تلمس طے نہیں کیے. ان کا کوئی استاد نہیں ہے، ان کا استاد ان کا رب ہے. تو ایک ایسے شخص جس نے کسی سے پڑھا نہیں، پرانی کتابوں کو نہیں پڑھا، کسی پرانی امتوں کے کسی عالم کے پاس انہوں نے درس نہیں لیا، اور اس کے بعد اس طرح کا کلام ان کی زبان سے جاری ہوا جس میں پرانی امتوں کی خبریں بھی ہیں اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی ہیں، اور پھر وہ کلام اپنے آپ میں اتنا فصیح و بلیغ اور اتنا اعجاز والا ہے کہ اس جیسا کلام کوئی دوسرا فصیح و بلیغ انسان اور جنات لانے سے عاجز ہے. تو یہ ساری باتیں اس بات کی طرف کھلا ہوا اشارہ کر رہی ہیں کہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ اس میں معجزہ ہے. لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں جناتوں سے یہ صلاحیت ختم کر دی کہ وہ اس جیسا کلام لے کر آتے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صلاحیت ختم نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ کوئی اس جیسا کلام لے کر آ سکتا تھا. یہ بھی بے بنیاد بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی صلاحیتیں ختم کر دیں تو پھر چیلنج کیا رہا؟ یہ تو کوئی چیلنج ہی نہیں رہا. دعویٰ تو یہ ہے کہ ایک چیلنج ہے کہ اگر آپ لا سکتے ہو تو لائیے. تو اگر ایک طرف صلاحیتیں بھی بند کر دی جائیں اور دوسری طرف چیلنج بھی دیا جائے تو پھر یہ تحدی اور چیلنج نہیں رہ جاتا. یہ کھلا ہوا چیلنج ہے. کسی کی صلاحیت ختم نہیں کی اللہ نے. اچھا، اگر ان کی صلاحیتیں ختم کر دیں، قرآن نازل ہونے کے بعد کوئی قرآن جیسا نہیں لا سکتا، تو قرآن سے پہلے جو فصیح و بلیغ لوگ تھے ان کا کلام لے آئیے. ان کی تو صلاحیتیں نہیں اللہ نے چھینی تھی. ان کا کلام لے آئیے اور اس کلام کو اس کلام سے ملا کے دیکھ لیجئے. پتہ چل جائے گا کہ کون سا بندے کا کلام ہے، کون سا خالق کا کلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان سے جاری فرمایا. پھر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ نبی کا اپنا کلام ہے اور انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا. تو اس کا ایک بہت آسان جواب یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو عظیم چیزیں ہوتی ہیں اس اپنی بلکہ دوسروں کی وہ انسان اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. تو جب اپنے منہ سے اتنا شاندار کلام نکلا تو پھر وہ اپنی طرف منسوب کرنا تو بدرجہ اولا، بدرجہ اتم بنتا تھا کہ اپنی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس کو. اتنا اعلیٰ کلام، اور اتنے اعلیٰ کلام کو کسی اور کی طرف منسوب کر دینا یہ انسانی فطرت کے خلاف بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کے قصائد یا دوسروں کی تحقیق یا دوسروں کے افکار چرا کر بغیر حوالہ دیے اپنے نام سے منسوب کرتے ہیں. انسانی فطرت ہے، انسان کی خواہش ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ سمجھیں کہ بھئی یہ ان کی تحقیق ہے، بڑے قابل آدمی ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. تو اتنا اعلیٰ کلام کسی اور کی طرف منسوب کر دینا یہ انسانی فطرت کے خلاف بات ہے. اور ہر طرح سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس میں ماضی کی خبریں بھی ہیں، مستقبل کی خبریں بھی ہیں، اور ہدایت کی باتیں بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، اوامر و نواہی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مکمل ہر زاویے سے رحمت، برکت، ہدایت کی کتاب ہے. تو اس کو اس طرح سے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور ان کے صدقہ و طفیل اپنے بندوں سے مخاطب ہے، یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس کی تلاوت کرنا چاہیے. قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو چھونا اور اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس میں کوشش کرنا سیکھنے کی، سب ثواب کی باتیں ہیں، عبادت ہے. تو قرآن پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. اب یہ ایک محرومی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن ایک تبرک کی کتاب ہو کے رہ گیا ہے. گھر میں سب سے اونچے مقام پر رکھا جاتا ہے کہ جہاں پر کسی کا ہاتھ نہ پہنچے. کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کے کام آ جاتا ہے. کوئی بیمار ہو جائے تو قرآن کی ہوا اس کو لگا دی جاتی ہے. غرض یہ کہ وہ سارے کام اس سے لیے جاتے ہیں سوائے ہدایت کے. اس کو پڑھ کر سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. تو قرآن شریف کی جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور یہ وہی ترتیب ہے جو ترتیب لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لکھی گئی.
وہی ترتیب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے اس کو مرتب فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے جو سورت قرآن میں ملتی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ سب لوگ جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے، بالغ نابالغ سب لوگ جانتے ہیں، نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اب ذرا ہم یہ سوچیں کہ جس سورہ فاتحہ کو ہم بچپن سے لے کے اب تک پڑھ رہے ہیں، دن میں 5 بار پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ کا تعارف کر لیں کہ سورہ فاتحہ ہے کیا چیز اور اس میں کیا ہے۔ تو اور یہ کہاں نازل ہوئی، یہ مکی ہے کہ مدنی ہے، اس میں کتنی آیتیں ہیں، کتنے رکوع ہیں، کیا ہے، اس کا ہم لوگ اس پر ایک تمہیدی گفتگو کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ بعض لوگوں نے، مفسرین نے، علماء نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت امام مجاہد بہت بڑے امام ہیں تفسیر کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، ایک مرتبہ اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو اتنی اہم آیت سورت کہ جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، مدینے میں بھی مکے میں بھی، اس کی شان کیا ہے اور اس میں کتنے رکوع ہیں، کتنی آیتیں ہیں؟ تو اس سورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، کئی نام ہیں اس کے۔ سورہ فاتحہ سب سے مشہور نام ہے، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ کتنی عظیم الشان صورت ہے کہ اس کے نام بہت ہیں۔ اس کے مشہور نام کئی ہیں۔ سورہ فاتحہ، قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ سے، تو فاتحہ اس لیے اس کا نام فاتحہ ہو گیا کہ قرآن یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور اسی صورت سے قرآن شریف لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، یہیں سے لکھا جاتا ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی۔ جب آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے یہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت نماز کی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور یا یہ کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے، دین کے بنیادی امور جو دین کے امور ہیں، جو بنیادی جن پر دین قائم ہے، ان کو جامع ہے، یہ سب کو سمیٹے ہوئے اپنے اندر، اس کو سورۃ الکنز اور سورۃ الوافیہ بھی کہتے ہیں اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں، یعنی اس کو پڑھ کر ہم شفا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ اس میں ایک دعا بھی ہے، اللہ سے ہم اس میں دعا بھی کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے فضائل کیا ہے؟ ہر سورت کے الگ الگ فضائل بیان کیے گئے ہیں، بعض صورتوں کے تفصیل سے ہیں، بعض کے ایک جملے میں ہیں، احادیث روایتوں میں ملتے ہیں قرآن کی صورتوں کے فضائل۔ تو بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس کے، جس میں سے کچھ یہاں پر ہم ذکر کریں گے۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ یہ سورہ انفال کی 24ویں آیت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ اب یہاں سے فضیلت شروع ہوئی، قرآن کریم کی سب سے
افضل اور سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا. ارشاد فرمایا وہ صورت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ فاتحہ ہے. یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی. یہ روایت بخاری شریف میں آئی. اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اس کی، اور اب ہم اس کے مضامین کی طرف آتے ہیں کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے. تو سورہ فاتحہ کے مضامین کئی ہیں، سنتے چلیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، الحمدللہ رب العالمین ایک. دوسرا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، اور مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے. مالک یوم الدین آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس کا ذکر ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے، یعنی صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوگی. یہ جو عنوان ہے، یہ جو مضمون ہے، یہ بھی اس میں موجود ہے. اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے کہ مددگار حقیقی طور پر صرف اللہ ہے. مدد تو ایسے آپ میری کر سکتے ہیں، میں آپ کی کرتا ہوں. اب یہ میز بچھائی، آپ نے میری مدد کی. میری کتابیں اٹھا کر لائے، آپ نے میری مدد کی. میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ بتا رہا ہوں، آپ کی مدد کر رہا ہوں. آپ اپنے گھر میں کوئی کام کرتے ہیں تو گھر والوں کی مدد کرتے ہیں. گھر میں ہماری والدہ اور ہماری بیوی اور بہنیں ہماری کھانے میں، ہمارے گھر کو صاف کرنے میں، کمرے کو صاف کرنے میں، کھانا بنانے میں مدد کرتی ہیں، ہمیں کھانا کھلاتی ہیں، وہ ہماری مدد. مگر یہ سب مدد مجازی طور پر ہے. حقیقی مدد صرف اللہ کی ہوتی ہے. مددگار حقیقی یعنی معین حقیقی صرف اللہ ہے، باقی سب مجازی ہیں. اب یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ اب اگر کسی کو مددگار کہہ دیا جائے تو کیا شرک ہو جائے گا؟ کسی کو اگر مددگار اللہ کے سوا کسی کو مددگار کہہ دیں تو کیا شرک ہو جائے گا؟ حالانکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مددگار ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایسا نہیں ہے. حقیقی مددگار اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھیں گے تو شرک ہوگا. اور اگر مجازی طور پر مددگار، جیسے دنیا ایک دوسرے کے سبب سے چل رہی ہے، اللہ نے نظام بنایا ہے، ایک دوسرے کی امداد باہمی پر دنیا چل رہی ہے. سورج کی مدد ہمیں ملتی ہے تو روشنی مل جاتی ہے. پھر رات میں چاند کی مدد سے ہم دیکھ لیتے ہیں. پانی کی مدد سے پیاس بجھا لیتے ہیں. اناج کی مدد سے بھوک مٹا لیتے ہیں. کپڑوں کی مدد سے بدن چھپا لیتے ہیں. کر لیتے ہیں. سیمنٹ اور بجری اور سریا کے ذریعے کی مدد سے ہم گھر بنا لیتے ہیں. پھر راج مزدوروں کی مدد سے ہمارے یہاں گھر بن جاتا ہے. پھر استاد کی مدد سے پڑھنا سیکھتے ہیں. تو یہ ساری امداد جو ہے یہ مجازی ہیں. حقیقی مدد صرف اللہ کی ہے. تو حقیقی مددگار کسی کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں مان سکتے سوائے اللہ کے. اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. اس کا کوئی ہمسر، کوئی شریک، کوئی اس کے مقابلے میں، کوئی اس کے برابر نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ کے جیسا یا اس کے برابر یا اس کے کاموں میں دخل دینے والا یا اس کی طرح مدد کرنے والا، یہ شرک، عقیدہ شرکیہ ہے. اس کے کاموں میں، اس کے حکم میں، اس کے نظام میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے. ہاں، جو کچھ دوسرا چل رہا ہے معاملہ وہ مجازی طور پر سبب کے طور پر چل رہا ہے. عالم اسباب اللہ کا بنایا ہوا ہے، اسی نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے. تو یہ حقیقی مددگار صرف رب ہے. دعا کے آداب کا بیان ہے کہ دعا کیسے کی جائے. دعا کے آداب سکھائے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی ہدایت ملنے، یعنی صراط ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ دعا کرتے ہیں. نیک لوگوں کے حال سے موافقت، یعنی جو نیک لوگ ہیں اللہ کے، ان کی طرح ہم اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ ان کی طرح ہمیں بنا، ان کی طرح دین پر جیسے وہ چلے ویسے ہمیں بھی چلا. تو نیک لوگوں کی طرح بننے کی ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اور گمراہ لوگوں سے دور رہنے کی، کہ ہمیں ان میں سے نہ بنا، ہمیں ان سے دور رکھ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو گمراہ لوگ ہیں، جو تیرے غضب کے مستحق ہیں، جو گمراہ ہو گئے ہیں، ان سے ہمیں بچا، ان سے دور رکھ. تو یہ اس میں ایک مضمون یہ بھی ہے. یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں ذکر آتا ہے. اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے.
جتنا آپ اس میں چلتے چلے جائیں. حضرت امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا خیبر شکن اور پوری دنیا کے پیر و مرشد فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں. الاتقان میں امام سیوطی نے اس کو ذکر کیا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ سورہ فاتحہ یعنی 7 آیتوں کی تفسیر اگر مولا علی مشکل کشا کر دیں، اور پھر اس میں ہمیں تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ علم کا دروازہ ہیں، نبی کریم کی صحبت انہیں ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا، ان کو علم عطا کیا، اور بالکل وہ اگر چاہیں لکھتے تو 70 اونٹ بے شک اس کی تفسیر سے 70 اونٹ بھرتے، اور اگر وہ یہ کہتے کہ میں 170 اونٹ بھر دوں گا تو وہ بھی بھر سکتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دے دے، جتنا علم دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اتنی اس کی تشریح کر سکتا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے جو اس صورت سے متعلق جو مسائل شرعیہ ہیں وہ کیا ہیں. تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ہم سب لوگ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. امام پڑھے گا، اور جب تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، یعنی جب ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام پڑھے گا، اس پر واجب ہے، ہم نہیں پڑھیں گے. احناف کے یہاں پر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں ہوتی. جب ہم اکیلے پڑھیں گے تو ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ہم پر واجب ہو جائے گی، مگر چونکہ ہم امام کی اقتداء میں ہیں تو اس کا پڑھ لینا گویا کہ ہمارا پڑھ لینا ہے. اس نے پڑھ لیا، ہم نے پڑھ لیا. اور جب ہم اکیلے پڑھیں گے تو ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، واجب ہو جائے گی. مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا. اور جب جو جہری نمازیں ہوتی ہیں، جیسے فجر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، تو اس میں ہم دھیان سے جب امام پڑھے گا تو ہم غور سے سنیں گے اس کو. ایسا نہیں کہ ہم ادھر ادھر کچھ سوچتے رہیں. امام جب تلاوت کرے جو زور سے کر رہا ہے لہٰذا ہم اس کو سنیں گے. تو ہم جب غور سے سنیں گے تو یہی ہمارے پڑھنے کے حکم میں ہے. اور قرآن میں حکم بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہ غور سے سنا جائے اس کو. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. ان کے علاوہ بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں کہا گیا ہے. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ احناف کے یہاں پر قرات خلف امام نہیں ہوتی، دوسرے کسی امام کے یہاں ہوتی ہے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہاں کیوں ہوتی ہے، یہاں کیوں نہیں. ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتی اس کی ہم نے وضاحت کر دی کہ یہ احادیث ہیں، یہ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، اس لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں ہوتی. اور جو لوگ پڑھتے ہیں، امام شافعی وغیرہ کے ماننے والے پڑھتے ہیں اس کو، تو ہم ان کو برا بھلا نہیں کہتے، ان کو گالی گلوچ نہیں کرتے. وہ پڑھتے ہیں، وہ ان کے پاس ان کے دلائل ہیں، ہمارے پاس ہمارے دلائل ہیں. اب یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ امام اعظم سے، چونکہ یہ ہم حنفی ہیں، تو امام اعظم کا بھی فرمان اور احناف کا یہی ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی جائے گی. تو اب یہاں ایک واقعہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کر لیں. یعنی امام اعظم کے پاس مدینہ منورہ کے چند علماء امام اعظم کے پاس اس غرض سے، یعنی اس نیت سے آئے کہ آپ کہتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، تو آئیے اس بات پر گفتگو ہو جائے کہ کیا دلائل ہیں آپ کے اور ہمارے دلائل سن لیں آپ، تو یا تو آپ مان جائیں یا ہم مان جائیں. اس نیت سے پہنچے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا سب سے گفتگو کرنا، بحث کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. آپ بہت لوگ ہیں، اب ایک آدمی کتنے لوگوں سے بحث کرے گا یا بات کرے گا یا گفتگو کرے گا. تو آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ سب میں سب سے زیادہ علم والا ہو. یعنی آپ لوگوں کو نمائندہ بنا لیں اپنا ایک. یہ ہوتا بھی ہے جب بہت سارے لوگ کہیں مل کر جاتے ہیں کسی سے بات کرنے، یا آج ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ اگر ویاپار منڈل کے لوگ کہیں جا رہے ہیں تو وہ اپنا ایک نمائندہ چن لیتے ہیں
کہ یہ نمائندہ ہماری بات کرے گا اور جو یہ کہے گا وہ ہم سب لوگوں کا کہنا ہے، اور جو یہ ڈیبیٹ آپ سے کرے گا وہ ہم مانیں گے اس کو۔ تو یہ امام اعظم نے بھی کہا کہ آپ لوگ اپنا ایک نمائندہ چن لیں، اور یہ خیال رکھیں کہ جو آپ سب میں سب سے زیادہ علم والا ہو اس کو چن لیجئے، آپ وہ مجھ سے گفتگو کر لیں، کیونکہ آپ سب کا موقف ایک ہے، میرا موقف آپ سے جدا ہے۔ تو چونکہ آپ کے موقف میں اختلاف نہیں ہے، آپ سب لوگ ایک ہی موقف لے کر آئے ہیں، تو کسی ایک کو چن لیں کہ وہ آپ کی نمائندگی کرے، سب سے تو میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا، تو ایک کو چن لیں، میں اس سے گفتگو کر لوں گا۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ سب متفق ہو گئے اس بات پہ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ گفتگو کرنا تم سب کے ساتھ گفتگو کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا آپ سب کے خلاف قائم ہوگی، یعنی جو ان کے خلاف جو دلیل قائم ہو گئی وہ آپ سب کے خلاف بھی قائم ہوگی، کیونکہ آپ کے نمائندے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ گفتگو کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی یا نہیں؟ ہماری ان سے بات چیت ہوئی اور ہم نے ان کو ایک بڑی دلیل دی جس پر یہ خاموش ہو گئے، تو کیا آپ کے اوپر بھی وہ دلیل بنے گی یا آپ پھر الگ سے بات کریں گے کہ نہیں صاحب اب یہ مطمئن ہو گئے، اب میری باری ہے، میں الگ سے گفتگو کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم پر بھی دلیل قائم ہو جائے گی۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا وہ دلیل آپ پر کیسے لازم ہوگی؟ جو دلیل ان کو دوں گا میں وہ دلیل آپ کے اوپر کیسے لازم ہو جائے گی؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں، ہم نے انہیں اپنا نمائندہ اپنا امام مان لیا ہے، جو ان پر لازم ہوگا وہ ہم پر بھی لازم ہوگا۔ تو اس بات پر ہماری بات ہوگی کہ ہم نے ان کو امام مان لیا، اگر ان پر جو دلیل ہوگی وہ ہم پر بھی دلیل ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارے قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے، بھئی جو اس نے قرات کر لیا ہماری قرات ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ تفسیر کبیر میں یہ روایت یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ آتی ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جائے گی، جیسے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اب جنازے کی بھی نماز ہوتی ہے، اس میں بھی پڑھی جانی چاہیے، تو احناف کا موقف یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وہ کیوں؟ نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو، یہ بات غور کریں کہ خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے۔ اگر جنازے کی دعا نہیں یاد ہے تو پڑھ سکتے ہیں، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں۔ یہ احناف کا موقف ہے، قرات کی طرف سے پڑھنا نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، تعارف تھا اور اس کے بارے میں جو ہم نے جانا۔ دوسری بات یہ کہ اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ، یہ ہم تو اس کے بارے میں تعارف اور اس کے مضامین اور اس سے نکلنے والے مسائل تھے، اب اس کا ترجمہ سنتے چلیں اور بیچ بیچ میں جو بات آئے گی پھر آگے بڑھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے دو باتیں ہیں، تفسیر تحلیلی اگر کی جائے تو ہر چیز کی تفسیر ہوتی ہے اور بہت تفصیلی ہوتی ہے، تو ہم یہاں کہیں تفسیر تحلیلی کریں گے جہاں ضرورت ہوگی، کہیں تفسیر موضوعی کریں گے جہاں کوئی خاص عنوان آ گیا اس کے تحت پھر قرآن کی آیات اور قرآن کے احکامات اس کے تحت لیں گے، اور کبھی ہم تفسیر کریں گے اختصار کے ساتھ، یعنی ہر چیز کو نہیں بیان کریں گے، جو چیزیں لگتا ہے کہ یہاں پر ہونی چاہیے وہ بیان کیا جائے گا۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ، یہ جو بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں
اس میں علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے اس میں تفسیر میں، اور حدیث پاک میں بھی ہے اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت بھی ہے، کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر بسم اللہ سے ابتدا نہ کی تو کام ادھورا رہ جائے گا، لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت بھی ہے۔ تو بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے شروع یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت اہم بات ہے یہ کہ ہمارا رب جب اس نے یہ ہمیں تعلیم دی کہ جب کوئی کام شروع کرو، اللہ کے تو اسماء حسنہ بہت ہیں، 99 تو ہم پڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جب ہم کام شروع کر رہے ہیں، کوئی جب کسی چیز کی ابتدا کر رہے ہیں تو اس نے وہ اسماء نہیں یہاں پر ذکر کیے جو اسماء ہیبت والے ہیں، جلال والے ہیں، بلکہ رحمت والے، کرم والے، فضل والے، وہ اپنے اسماء کو یہاں پر ذکر کیا اللہ نے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحمت والا ہے، اس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا، اپنے آپ کو کیا کہا؟ رحمان اور رحیم، تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ تو رحم، جب اپنے آپ کو رحمان اور رحیم فرما رہا ہے تو رحم فرمائے گا۔ اب بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل سنتے چلیے۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ پہلی بات تو یہ، جو ہر سورت کے شروع میں ہے یہ مکمل ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں جو بسم اللہ ہے وہ اس آیت نمبر 30 کا جز ہے، اس کا حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں آیت نہیں بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، پورے قرآن کی ایک آیت ہے، جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا جاتا ہے یا لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان ایک فاصلہ ہو جائے کہ اب یہاں یہ سورت ختم ہو گئی، سورہ فاتحہ ختم ہوئی، اب سورہ بقرہ شروع ہوگی، سورہ بقرہ ختم ہوئی، اب سورہ آل عمران شروع ہوگی، اس طرح سے ایک سورت ختم ہوئی، اب سورہ نساء، پھر اس طرح آگے بڑھے گا معاملہ۔ تو دو سورتوں کے درمیان فصل ہو جائے، اس لیے بیچ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بڑا کر کے ڈیزائن بنا کے بریکٹ میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیت کی طرح ملا کر نہیں لکھی جاتی۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ قرآن کی جو سورت شروع ہوئی تو اس میں اس سورت میں ملا کر نہیں لکھی جاتی ہے بلکہ اوپر لکھی جاتی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ یہاں ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے، مگر یہ قرآن کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہر سورت کے شروع میں جہاں شروع ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ نہیں شامل کی جائے گی بلکہ فاصلہ بنانے کے لیے۔ اسی لیے امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا، زور سے نہیں پڑھتے نا، احناف کے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہیں تھی، اقرأ یہاں سے شروع ہوا بات، یہ ہے پہلی، ایسا نہیں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تراویح پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے، ایک زور سے پڑھ لیں۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ اب چونکہ بار بار پڑھنا پڑتا نا آپ کو، تو ایک بار پڑھ لیا، صبح میں جب پڑھنے بیٹھے پڑھ لیا، بس چلتا رہے گا۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، سورت کے شروع میں جب سورت ختم ہوئی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھ لیں۔
آ جائیے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے. تمام مخلوق کا پالنے والا کون ہے؟ ایک ہے، وہ ہمارا رب ہے. الحمدللہ سب تعریف، تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہیں. یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے. تمام صفات کمالیہ کا جامع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو لہٰذا تمام تعریف اللہ کی ہے. حمد اور شکر کی تعریف، اور حمد اور شکر کسے کہتے ہیں؟ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا. اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے. جیسے ہم کھانا کھا کے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. یعنی یہ حمد بھی ہے اور یہ شکر بھی ہے. اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں کھانا کھلایا. اب اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل کیا ہیں؟ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے کچھ یہاں پر ہم ذکر کریں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے. اب یہاں سمجھے، یہاں حمد شکر کے معنی میں بھی. جب کچھ کھایا، اللہ نے کچھ کھلایا تو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے، یعنی اللہ تیرا شکر ہے. تو یہاں حمد شکر کے معنی میں بھی ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، اپنے بندوں پر جب کوئی نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ بندہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے. تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. جب اللہ نے اپنے بندے کو کوئی نعمت دی اور نعمت ملنے پر اس نے کہا بندے نے الحمدللہ، تو یہ حمد، اللہ کی یہ حمد بیان کرنا نعمت کے حصول پر اللہ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ. آپ کو کھانا دیا، اللہ نے ایک نعمت دی، آپ نے اس کھانے کے حصول پہ کہا الحمدللہ. اب ذرا سوچئے کہ جب کسی نعمت کے حصول پر اللہ کی تعریف اور اس کا شکر بیان کرنا اتنا افضل ٹھہرا، تو جب کوئی ایسی چیز آ جائے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں، جیسے یہ حالات چل رہے ہیں، اس حالات میں اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، اب صبح کھانے کے لیے دودھ پھینی بھی نہیں مل پا رہا ہے، تازہ گوشت بھی نہیں مل پا رہا ہے، تازہ پھل بھی نہیں مل پا رہے ہیں، ایسی کوئی بات چلے، اس میں اللہ کوئی بندہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تو کھانے کو دیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی. یعنی آپ ذرا سوچیں کہ نعمت ملنے پر الحمد کہنا، یہ اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف. یعنی ہم اللہ سے راضی ہیں، ہم اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر کیوں ادا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ سے راضی ہیں. مولا جس حال میں تو نے رکھا اس حال میں راضی ہیں، تیری تعریف، تیرا شکر. تو اگر من و سلوہ اترنے پر، آسمان سے کھانا اترنے پر، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے جب کہا کہ ہمیں آسمان سے کھانا اتروا دیجئے تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں، اس کھانے کے اترنے پر اگر الحمدللہ اور اللہ کا شکر کہا جائے گا، تو پھر آج جو اللہ ہمیں صاف پانی دے رہا ہے اس پر بھی الحمدللہ کہا جائے گا، جو گھر میں چٹنی روٹی ہے اس پر بھی الحمدللہ کہا جائے گا، جو سوکھی کھجور ہے اس پر بھی الحمدللہ کہا جائے. آپ ذرا سوچیں کہ کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کو تو یہ بھی میسر نہیں. اور یہ پہلے بات کہی جاتی تھی کہ جب تمہیں کچھ ایسا تمہارے دل پہ کوئی شیطان کچھ ایسا خیال ڈالے کہ ارے بھائی ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے، تو ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کمتر ہیں. یہ بات کہی جاتی تھی نصیحتوں میں، مگر آج اس لاک ڈاؤن سے ہمیں یہ چیز دکھائی دے رہی ہے. ذرا سوچیں، اللہ کا ہر فیصلہ، ہر کام کسی نہ کسی حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے.
لوگ سمجھ رہے ہیں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ بھئی لاک ڈاؤن ہے، مصیبتیں ہیں اور مفلسی ہے، لاچاری ہے اور ایک طرح سے ہاہاکار مچا ہوا ہے، قلت ہو گئی ہے چیزوں کی، اشیاء کی قلت ہے، نوکری نہیں ہے، لوگ گھروں سے نہیں نکل پا رہے ہیں، کمائی نہیں ہو پا رہی، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ کیا کبھی اس پر غور کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت ہمارا اس حالت میں شکر اور صبر کر لینا ہمارے پرانے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے؟ قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو یہ بھی لکھا ہوگا ہمارے نامہ اعمال میں کہ جب ان کے پاس نعمتیں تھیں تو انہوں نے بہت بے راہ روی اختیار کر لی تھی، مگر مولا جب تو نے ان کی آزمائش لی رمضان کے مہینے میں، لاک ڈاؤن کے ذریعے، قلت کے ذریعے، پھلوں کی قلت کے ذریعے، اناج کی قلت کے ذریعے، وسائل کی قلت کے ذریعے، غلے کی قلت کے ذریعے، صحت کی قلت کے ذریعے، بیماری کے ذریعے جب تو نے آزمائش لی تو تیرے بندوں نے کہا الحمدللہ۔ تو بہت ممکن ہے، بلکہ مجھے تو یقین ہے اللہ کی رحمت سے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پرانے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ تو اس مبارک مہینے میں حمد اور شکر کی کثرت کرنی چاہیے، جو بھی اللہ عطا فرما دے اس پر شکر کرنا چاہیے، اور کبھی شکوہ بھول کر نہیں کرنا چاہیے اللہ سے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ تو گمراہ لوگوں کے، گمراہ اور اپنی نبیوں کی نافرمانی کرنے والی امتوں کا طریقہ ہے کہ ناشکری کریں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہونا چاہیے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک لمحے کو ذرا سوچیں کہ آپ کا بیٹا، بچہ، اولاد جب آپ اس کو کچھ انعام دیں تو آپ کی بڑی تعریف کرے، اور جب آپ اس سے کہیں کہ بیٹا اس وقت باہر مت نکلو، لو چل رہی ہے، اور بچے کا دل ہو باہر نکل کے کھیلنے کا، ایسے موقع پر جب بچے کا دل چاہ رہا ہو کہ میں تو بہت کھیلوں گا مگر میرے باپ نے منع کیا، تو وہ باپ کا شکر ادا کرے کہ بھائی آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس لو سے روک لیا، میں نہیں جاؤں گا باہر، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ ایک تقریب فہم کے لیے سمجھا رہا ہوں، حالانکہ یہ مثال اس کی ذات کے لیے نہیں ہے، آپ کی سمجھ میں آ جائے بات۔ یعنی آپ کوئی چیز دے رہے ہیں اچھی تو آپ کا بچہ آپ سے راضی ہے، اور جب کوئی چیز نہیں دے رہے ہیں اس ایک حکمت کے تحت کہ بھئی اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس پر بھی آپ کا اولاد راضی ہو جائے تو کتنا خوش ہوں گے۔ حالانکہ ایسا کم ہوتا ہے آج کے معاشرے میں، تربیت نہیں ہے اسلامی، ماحول اسلامی نہیں ہے، تربیت اسلامی نہیں ہے، حالانکہ ہونا یہی چاہیے۔ ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنا معاشرہ اسلامی کر لیں۔ ماں باپ کے کہنے ماننے کی بڑی فضیلت ہے، ماں باپ کی بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کے ذریعے۔ تو اب آپ ذرا سوچیں، بلا تشبیہ و تمثیل، جب اللہ کچھ ہمیں دیتا ہے نعمت تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اور جب وہ علام الغیوب کہ جو غیب کی باتیں جانتا ہے، مستقبل کی باتیں جانتا ہے، جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ تھی، ہمارے لیے اچھی نہیں تھی، وہ ہم سے روک لی، جس کو ہم اچھا سمجھ رہے تھے، اس چیز کے روک لینے پر اگر ہم اس کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں تو رب کتنا خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ اور اگر رب راضی ہے تو پھر کوئی دقت ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ہم تو مسلمان ہیں، عقیدہ ہمارا یہی ہے نا کہ پوری دنیا مخالف ہو جائے مگر رب راضی رہے۔ یہ انبیاء کا عقیدہ ہے، یہ انبیاء کا ایمان ہے، اس سے بہتر ایمان تو اس روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایمان ہے، انبیاء کا عقیدہ اور ان کا ایمان یہی ہے کہ پوری دنیا، فرعون مخالف ہوتا ہے، زبردست بادشاہ ہے، ہوتا رہے، رب راضی ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کا عقیدہ، نمرود ناراض ہوتا ہے، ہوتا رہے، رب راضی ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کا عقیدہ، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ مکہ کے سردار اور قریش مکہ، سرداران قریش ناراض ہوتے ہوں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے مالدار اور سردار ناراض ہوتے ہوں، ہوتے رہیں، میرا رب راضی رہے۔ یہ محمد رسول اللہ کا عقیدہ ہے۔ تو یہ انبیاء والا عقیدہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی سنتوں کو اپناؤ۔ کیا مطلب وہ سنتوں کو اپناؤ؟ ہم سنتوں کو اپناتے ہیں مگر جسمانی کپڑوں کی سنتیں اپنا لی، بہت اچھی بات ہے، داڑھی رکھ لی، بہت اچھی بات ہے، عمامہ کا اہتمام کر لیا، بہت اچھی بات ہے، سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، مگر وہ سنتیں جس سے ہماری روح پاک ہوگی، جن سنتوں سے ہم خوبصورت لگ رہے ہیں، عمامہ باندھ کے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں تو 10 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور آج کل لوگوں نے یہ بھی بنا لیا کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا بھی سنت ہے، بڑی 4 طرح کے میٹھے رکھے ہوئے ہیں، مگر ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی سنت ہے، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ پوری دنیا ناراض ہو جائے مگر رب راضی رہے، یہ عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، اس پر ہمیں ہونا چاہیے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے اور اس نعمت کے حصول پر جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے. آپ کو یہاں میں سناؤں، ہم چونکہ قادری بھی ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا رشتہ غلامی ہے. آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، کسی نے آ کر آپ کے کان میں کچھ کہا، آپ نے کہا، ایک توجہ دی اور پھر فرمایا الحمدللہ. پھر کچھ دیر کے بعد آ کر کسی نے کوئی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. شاگردوں نے، لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور آپ نے 2 بار الحمدللہ فرمایا، اللہ کا شکر ادا کیا. آپ نے فرمایا کہ پہلی بار آنے والے نے کہا کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے، تجارت میں خسارہ ہو گیا. تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی اور دیکھا کہ ایک صدمے والی خبر سن کر اللہ کی بارگاہ سے غافل تو نہیں ہو گیا، مگر میں نے اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں پایا. تو میں نے کہا الحمدللہ. آپ ذرا سوچیں کیسے لوگ تھے یہ تھے مومن کامل، یہ تھے صحیح معنوں میں مسلمان، یہ تھے صحیح معنوں میں نائب رسول، یہ تھے صحیح معنوں میں اسلام کے علم بردار. دنیا اور دنیا کا مال و دولت، آپ ذرا سوچیں سکندر اعظم مر کے چلا گیا، کیا لے گیا اپنے ساتھ؟ پوری دنیا پہ حکومت تھی، کچھ لے گئے؟ کچھ نہیں لے گئے. گریٹ برٹش ختم ہو گیا کہ نہیں؟ یونین جیک اٹھا لیا گیا، سلطنت برطانیہ کا سورج ڈوب گیا، اب وہاں کے پردھان منتری کو کرونا وائرس ہو گیا ہے. کیا اوقات ہے انسان کی؟ کوئی اوقات نہیں. مگر ایک مومن کامل کی شان دیکھیں آپ، کہ جب صدمے والی خبر سنی، دیکھیے نعمت کے حصول پر توجہ، نعمت کے حصول پر الحمدللہ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے زیادہ اس کو یہ پسند ہے اپنے بندے کا شکر ادا کرنا. تو غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ یہ صدمے والی خبر سے کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو گیا. تو جب میں نے اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں دیکھا کہ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں ہے تو الحمدللہ کہا. دوبارہ خبر یہ آئی کہ وہ خبر غلط تھی، خسارہ نہیں ہوا ہے. پھر میں نے اپنے دل کی طرف توجہ دی کہ دیکھوں کہ اس خوشی کی خبر سے کہیں اللہ کی بارگاہ سے غافل تو نہیں ہو گیا. پھر میں نے اپنے دل کو اپنے رب کی بارگاہ میں پایا تو پھر کہا الحمدللہ. یہ شان ہے مومنوں کی. جب اس شان کا مومن ہوتا ہے تو پھر ٹھوکر مار دے مردے کو تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. ایمان اس شان کا ہونا چاہیے نا کہ دنیا آتی ہے اور جاتی ہے، رب کی رضا ایک بار حاصل ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، پھر دنیا تو گزرنا ہی ہے. انبیاء کرام نے مچھلی کے پیٹ میں وقت کاٹ دیا، زخموں کے ساتھ وقت کاٹ دیے. انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل تک کر دیا. قرآن میں بہت ذکر آیا ہے اس کا کہ تم نے بغیر حق کے ان کو قتل کیا، اپنے نبیوں کو، تم ایسی قوم ہو. مگر سب برداشت کیا انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مار دیے لوگوں نے، بدر و حنین اور احد کے مارکے بپا ہو گئے. ان سے ان کا گھر چھین لیا گیا، ان سے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا. شیب ابی طالب میں جا کر بسنا پڑا. آپ کی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال اسی حالت میں ہو گیا. صبر کیا کہ نہیں؟ اور آپ نے یہ فرمایا کہ تم مجھے یہ لالچ دیتے ہو کہ مکے کا سردار بنا دیں گے اور مال و دولت دے دیں گے اور فلاں کر دیں گے، تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو تب بھی میں اس دین کی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو ہر حال میں اللہ کا شکر کرے، نعمت کے حصول پر بھی کرے، اور جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ نعمت ہمیں نہیں مل پائی، اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا تیری حکمت ہے اس میں، کوئی تو نے ہمیں وہ چیز نہیں دی جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھی، تیرا شکر ہے. ہم نہیں جانتے آگے کی بات، اللہ جانتا ہے. تو یہ ہے الحمد، یعنی اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنے کی فضیلت، کہ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا ہونا چاہیے. الحمدللہ. اب یہاں الحمدو کی بات آپ سمجھ گئے، تعریف کی بات. اب یہاں ایک بات سنتے چلے کہ جو خطبہ دیا جاتا ہے، جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ، تو خطبے میں حمد واجب ہے، اللہ کی حمد بیان کرنا واجب ہے. کھانے کے بعد مستحب ہے. چھینک آنے کے بعد کسی کو چھینک آئی الحمدللہ کہا، یہ سنت ہے. حرام کام
کے بعد الحمدللہ کہنا حرام ہے. ایک برے کام کو، حرام کام انجام دینے کے بعد آدمی کہ اللہ تیرا شکر ہے. حرام ہے یہ چیز، یعنی جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے وہی کام نافرمانی کرنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں نے مجھے یہ کام کر لیا میں نے. یعنی کوئی نماز پڑھنے کے بعد آدمی کہتا ہے، بندہ کہتا ہے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی، میں نے نماز ادا کر لی. روزہ رکھنے کے بعد بندہ کہتا ہے مولا تیرا شکر ہے تو نے میرا روزہ مکمل کرا دیا، تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی. اب شراب پینے کے بعد بھی یہی بات کہی جائے گی کیا؟ یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کم نہیں ہے. حرام کام کرنا اور حرام کام کرنے کے بعد اللہ کی شکر اور حمد بیان کرنا یہ کم نہیں ہے، دونوں برابر کے گناہ ہیں، نہیں کرنا چاہیے. اور یعنی حرام کام کرنے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرنا یہ حرام، اور بعض صورتوں میں تو یہ کفر بھی ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے یہ کام کرنے سے. تو یہ اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ برے کام کرنا ہی نہیں چاہیے، اور کسی بھی حرام کام کے بعد الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے. بعض صورتوں میں یہ بات کفر ہو جاتی ہے. الحمد، تمام تعریف. تو تعریف سے متعلق باتیں ہم نے اس میں سیکھی. للہ، الحمد للہ، اللہ کے لیے. تو اللہ جو ہے یہاں پر اس عظیم الشان ذات کا نام ہے، کلمہ جلالت، اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے. جو ذات یعنی تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے یہ لفظ اللہ. یہ اللہ کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں سکھایا ہے. ویسے تو دنیا میں دیکھیے لوگ اپنے بنانے والے کو الگ الگ ناموں سے یاد کرتے ہیں. انگلش بولنے والے الگ، سنسکرت بولنے والے الگ، اور دوسری زبانوں میں الگ الگ. یہ انسانوں کے رکھے ہوئے نام ہیں. اور لفظ اللہ یہ اللہ کا خود بیان کیا ہوا نام ہے. اللہ نے بتایا کہ مجھے اللہ کہو، میں اللہ ہوں. یہ نام اس کا خود کا ہے. تو یہ عظمت والا نام ہے اللہ کا. بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کر دیے ہیں، یعنی لفظ کلمہ اللہ کے معنی بھی بیان کر دیے ہیں. جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق. اللہ کا مطلب ہو گیا عبادت کا مستحق. دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، جس کو جاننے میں عقلیں حیران ہیں، اس ذات کا نام ہے اللہ. اللہ وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، یہ معنی بیان کیا ہے. چوتھا معنی وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے. یہ سارے معنی بہت مشہور تفسیر ہے امام بیضاوی کی، تفسیر بیضاوی، اس میں امام بیضاوی نے ذکر کیے ہیں. کل ملا کر یہ سمجھ لیں کہ اللہ کلمہ جلالت تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، اللہ کا نام ہے. رب العالمین، جو سارے جہان والوں کا مالک ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، کھلانے والا ہے. تمام جہانوں میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، زندگیاں ہیں، جو بھی مخلوق ہے، سب کا رب اللہ ہے. لفظ رب کے کئی معنی ہیں، ہے نا، رب کئی معنی ہیں اس کے. جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچنے والا رب کے معنی ہیں. رب کے معنی تربیت کرنے والا، مربی، اسی سے آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ ہر موجود چیز کو جو پیدا کی اللہ نے اس کو عالم کہتے ہیں، یعنی ما سوى اللہ کو عالم کہا جاتا ہے. اور اس میں تمام مخلوقات شامل ہیں. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے. اللہ نے جو کچھ پیدا کیا وہ سب عالم ہے. جتنی مخلوقات ہیں سب عالم ہیں، سب کا ایک رب ہے. اس دنیا کا بھی، اس دنیا کا بھی، زمین کے نیچے کا بھی، سمندروں کا بھی، فضاؤں کا بھی، آسمان کا بھی، گیلیکسی کا بھی، کہکشاں کا بھی، چاند ستاروں، سب کا رب ایک ہے. اب یہاں ایک مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، یہیں سے بندے کے ذہن کو ایک مفہوم دے دیا اللہ نے کہ تم کس خیال و گمان میں ہو. اللہ رب العالمین ہے. اس کی برابری، اس کے جیسا ہونے کی، اس سے لڑائی مول لینے کی، اس سے جنگ کرنے کی، اس کی نافرمانی کا خیال تمہارے ذہن میں نہ آ جائے. وہ بہت عظمت والا ہے، رب العالمین ہے بھائی.
ایک چاند، ایک ستارہ، آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کتنا عظیم الشان نظام ہے چاند سورج کا. تو اگر آپ تھوڑی سی سائنس پڑھی ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نظام، صرف یہی نظام اس دنیا کا، چاند سورج اور ستاروں کا، یہ اتنا عظیم الشان نظام ہے کہ اس کے آگے تمام عقلیں گم ہیں، ابھی اس نظام سے باہر ہی نہیں نکل پایا انسان. اور وہ کیا یہ نہیں فرما رہا کہ اس کہکشاں کا رب، یہ نہیں کہا اس نے، یہ اس دنیا، اس کائنات کا رب نہیں کہا جس میں تم رہتے ہو. رب العالمین، یہ تو ایک دنیا ہے، ایسے ہزاروں کہکشائیں، لاکھوں کہکشائیں ہیں دنیا آسمان میں. کیا کتنی تحقیق ہو گئی، مگر ابھی آج تک لوگ اس کہکشاں سے باہر نہیں نکل پائے. سوچا ہوا ہے، ایک سائنسی نظریہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے، ایک بلیک ہول ہو سکتا ہے، ایک دوسرا نظام شمسی بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتے ہیں اس گلیکسی کی طرح آگے جا کر بہت سارا اسپیس ہے، فلاں بہت سارے نظریات ہیں. سب ایسے کرتے رہیے، مگر وہ ایک رب کی بنائی ہوئی ہے، رب العالمین. یعنی ایک انسان کے ذہن کو سوچے، انسان سوچے تو بات سمجھ میں آتی نا. اگر ابھی جس نے موبائل اور کمپیوٹر بنایا اس کی عظمت کے گن گاتے ہیں لوگ کہ بھئی کیا بات کر دی. امام جلال الدین سیوطی کے لوگ معترف ہیں کہ ارے بھئی کیا تحقیق کی ہے، علم کے دریا بہا دیے. سیدنا صدیق اکبر کا ایک دنیا معترف ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں، مگر مخلوق ہیں. آپ ذرا سوچیں، یہ جتنے بھی میں نے نام عرض کیے نا، عظیم الشان لوگ ہیں، عظیم الشان مخلوق ہیں. آسمان، سورج، چاند، ستارے، اور ان سب سے بڑھ کر نبی کریم خود اللہ کا شاہکار ہے اس کی قدرت کا. کون سی ایسی فضیلت ہے مخلوق میں جو اللہ نے اپنے حبیب کو دوسری مخلوق سے زیادہ نہیں دی ہے؟ اور وہ کون سی فضیلت ہو سکتی ہے، آپ سوچ کے دیکھیں نا، کون سی فضیلت ہو سکتی ہے جو نبی کریم کو نہیں دی گئی؟ علم بڑی فضیلت کی چیز ہے، نبی کریم کو سب سے زیادہ دیا. یعنی کوئی پیمانہ نہیں ہے ہمارے پاس ناپنے کا کتنا دیا، مگر جتنا لوگ جانتے ہیں وہ سب سے زیادہ دیا، جتنا چاہا دیا. عظمت دیکھیں آپ، ان کے نام کی عظمت دیکھیں، اذان میں ان کا نام، نماز میں ان کا نام، قرآن میں ان کا نام، آسمان پہ ان کا نام، میدان محشر میں ان کا نام، جنتیوں میں ان کا نام. اور جو دوزخ میں ان کے منکر گئے وہاں بھی پچھتا رہے ہوں گے ہاں 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 کر کے کہ افسوس افسوس کہ ہم محمد رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھا. تو اس کتنا عروج دے دیا اس نام کو. اس سب کے باوجود وہ مخلوق ہیں اور ان کا رب رب العالمین ہے. یہ ہے اس کی شان. تو اب بندہ جو ہے وہ پتہ نہیں کس پھیر میں پڑا ہوا ہے، اللہ سے لڑائی مول لے رہا ہے. اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیا فآذنتہ بالحرب. اب دیکھیں کتنی سستی چیز، کتنے خسارے کے سودے میں بندہ اللہ سے لڑائی مول لے لیتا ہے. جس نے میرے ولی، میرے دوست، میرے محبوب بندے سے، میرے پرہیزگار، میرے متقی بندے سے بیر، عداوت، بغض رکھا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. کون اعلان جنگ کر رہا ہے؟ تو اس بندے سے کہ جس بندے کی اوقات نہیں کہ ابھی سمندروں کو پار کر سکے، کہ پہاڑوں کو عبور کر سکے، کہ ایک ملیریا کے مچھر سے لڑ جائے. آج کرونا وائرس دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو وائرس جو دکھائی نہیں دے رہا ہے، یعنی یہ کوئی مچھر کے کاٹنے سے بھی نہیں ہے. ایک بات سمجھ میں آتی نا کہ مچھر نے کاٹا، اس میں ایک بیکٹیریا تھا جو آ گیا ادھر، دکھائی بھی نہیں تھا. اس کے سامنے بے بس ہے. کون بے بس ہے؟ وہ لوگ، ہندوستان بھی بے بس، ہم لوگ بھی بے بس، برطانیہ بھی بے بس، اور رشیا بھی بے بس، اور سپر پاور جو جس کو مانا جاتا ہے امریکہ بے بس، جو ناسا میں بیٹھ کے جن کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ اگر آسمان سے کوئی الکا پنڈ دنیا کی طرف آ رہا ہو تو وہ اس کا رخ بدل لیتے ہیں. بے بس ہیں. اتنے بڑے بڑے یعنی سیاروں کا رخ بدلنے والے ایک کرونا وائرس کے سامنے ہتھیار ڈال گئے. رب العالمین ہے. جب ایک وائرس تمہارے بس کا نہیں ہے تو کس سے جنگ لے رہے ہو؟ اوقات یہ کہ ایک مچھر جان لے لیتا ہے اس انسان کی، اوقات یہ کہ ایک نہیں دکھنے والا وائرس تراہی مچائے ہوئے پوری دنیا کے اندر، اور ولیوں کی گستاخی کر رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا سمجھے کہ کرونا وائرس چھوڑ دوں گا تمہارے اوپر، ملیریا دے دوں گا تمہیں. یہ تفصیل میں نہیں گیا. اس نے فرمایا فآذنتہ بالحرب، میں اعلان جنگ کرتا ہوں. جب تم ان چیزوں سے نہیں نبٹ پا رہا ہے بندہ تو اللہ سے جنگ مول لیے ہوئے. اسی طرح سود کے بارے میں فرمایا
فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. یہاں اپنے ساتھ بھی اور اپنے رسول کو بھی شریک کیا. آپ نے کتنی ایک جملہ آ گیا ہے، چونکہ تقریریں بند ہیں، خطابت ہو نہیں رہی ہے کہیں، اب ایک خطیبانہ جملہ آ گیا، سماعت کر لیجئے کہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول اپنے حبیب کو شریک کیا. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یعنی اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے، اگر تم مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑتے، اگر ایسا نہیں کیا تم نے، تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لے رہے ہو. آپ ذرا سوچیں تو رسول کو بھی کوئی کمزور نہ سمجھے. اگر رسول بہت کمزور شخصیت کے مالک ہوتے تو پھر فائدہ کیا تھا یہاں یہ کہنے کا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس کا مطلب سمجھ لے آدمی. جب اللہ اب خود سے اعلان جنگ کر رہا تو اپنے ساتھ رسول کو بھی شریک کیا، یعنی ان کو کم مت سمجھنا. ان سے جنگ کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ سے جنگ. بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ. تو رسول اللہ کو کمزور شخصیت نہیں ہے، ان سے جنگ بھی بہت نقصان کا سودا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ رب العالمین ہے، اس دنیا کی اس کے نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی رب ہوتا تو یہ بیماری کیوں پھیلتی؟ میں کہتا ہوں کہ اگر رب نہیں ہوتا بیماری کیسے پھیل جاتی؟ کیسے پھیل گئی بیماری؟ کوئی سبب نہیں بن پا رہا اس کا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لوگ تخمینے لگا رہے ہیں، اپنے لگاتے رہیے، اور یہ تخمینے ہم روک بھی نہیں پائیں گے کسی کی زبان، اور نہ ہم لڑیں گے کسی سے. ہم یہی کہتے رہیں گے کہ بغیر رب کے چاہے کچھ نہیں ہوتا، اور اگر بھائی آپ کو نہیں ماننا ہے تو مرنا سب کو ہے. اولین و آخرین کا مجمع لگا ہوگا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا سب سے کہ کیوں بھائی بتاؤ ہے کہ نہیں ہے. تو رب العالمین ہے، وہ بہت زبردست بڑی طاقت والا ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، اور اس عالمین میں تمام مخلوقات شامل ہیں. الرحمن الرحیم کی تفسیر، وقت بہت ہو گیا ہے تو انشاءاللہ کل اس کو یہیں سے شروع کریں گے، الرحمن الرحیم سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، رمضان کی رحمتیں عطا فرمائے. اس مبارک مہینے میں عبادتوں کا شوق، ذوق اور توفیق عطا فرمائے. جس طرح رب چاہتا ہے اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں. جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.